اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جانوروں پر بھی، انسانوں پر بھی، جنات پر بھی، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالی نے جناب سلیمان علیہ السلام کو حکمرانی اور سلطنت عطا فرمائی۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور پھر چیوٹی کا واقعہ کیا ہوا آپ نے سماعت کیا، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ ہر ایک فرد کو جناب سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ہر ایک چیز کو جناب سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، تو کہا کہ جب آپ نے پرندوں کا جائزہ لیا اور وہاں پر ہدہد کو نہ پایا، فقال، تو جناب سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ما لیا لا اری الہدہد، کیا ہوا کہ میں یہاں پر اس ہدہد پرندے کو نہیں دیکھتا۔ ہدہد پرندہ وہ تھا کہ جو جناب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور جناب سلیمان علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تھے، ہدہد کی یہ خاصیت ہے کہ زمین کی تہ میں بھی پانی ہو تو وہ پہچان لیا کرتا ہے اور وہاں پر رک جایا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پرندے کو خصوصیت عطا فرمائی ہے، تو کہا کہ وہ غائب تو نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ، قرآن مجید فرقان حمید میں جناب سلیمان علیہ السلام آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہدہد کے بارے میں کہ آج وہ غائب کیسے ہے، ضرور میں اسے سزا دوں گا یا پھر میں اسے ذبح کر دوں گا۔ ہاں، اس کے بچنے کی ایک صورت ہے، اس کے بچنے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ میرے پاس کوئی سچی خبر لے کر آئے تو وہ بچ سکتا ہے، ورنہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز آج نہیں تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام جلال کے عالم میں ہیں، فرمایا یا تو اسے سخت عذاب دوں گا یا تو اسے ذبح کر دوں گا۔ تو تھوڑی ہی دیر گزری تھی تو اتنے میں ہدہد آ گیا، اور ہدہد یہ کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک عظیم خبر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے اپنے شہباز کو بھیجا تھا اور کہا کہ جاؤ ہدہد کو ڈھونڈ کر لاؤ، ہدہد کو تلاش کر کے لاؤ۔ جب ہدہد کی تلاش کی گئی اور جناب سلیمان علیہ السلام کے حکم پر اس نے ہدہد کو پکڑ لیا، تو ہدہد کہنے لگا کہ میں اپنا معاملہ ایک بار جناب سلیمان کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا جناب سلیمان علیہ السلام آپ بڑے جلال میں ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام آپ بڑے غیظ کے عالم میں ہیں، وہ تو یہ کہہ بیٹھے ہیں کہ آج تو تجھے ذبح کر دیا جائے گا یا تو تجھے سخت سزا دی جائے گی۔ تو وہ کہنے لگا کہ کوئی استثناء کی بھی صورت بیان کی ہے، کوئی بچنے کی بھی صورت بیان کی ہے؟ کہا ہاں ایک صورت بیان کی ہے کہ تم ایک ایسی خبر لے کر آؤ کہ جو یقینی ہو، سچی خبر ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ کہتا ہے کہ جب ہدہد جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں جو شہر سبا سے متعلق ہے، کہا کہ میں نے وہاں پر ایک عورت دیکھی ہے، انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پر ایک ایسی عورت دیکھی ہے، تملکہم، فرمایا کہ جو ان پر حکمرانی کرتی ہے۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام کو وہ ہدہد یہ خبر پہنچا رہا ہے کہ میں نے ایک ایسی عورت کو مشاہدہ کیا ہے کہ جو اس پر حکمرانی کرتی ہے ملک سبا کے رہنے والوں پر، اور اسے ہر چیز اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اور وَلَهَا عَرْشٌ عظیم، کہا کہ اس کا ایک بلند تخت بھی ہے۔ یہ بلند تخت کتنا تھا؟ تو فرمایا اس کی لمبائی، طول اس کا 80 گز کا تھا اور اس کی چوڑائی 40 گز کی تھی، سونے چاندی جواہرات سے مرصع وہ تخت تھا۔ تو اتنے عظیم تخت کا اللہ تبارک و تعالی نے اسے مالک بنایا ہے، اور کہا کہ اس قوم کی حالت کیا ہے جس پر یہ حکمرانی کرتی ہے؟ ہدہد کہنے لگا کہ اس قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، یعنی سورج کی عبادت کرنے والی وہ قوم ہے۔ شیطان نے ان کے لیے تمام کاموں کو، ان کے برے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ فصدہم عن السبیل، اور سیدھی راہ سے انہیں روک دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، اور وہ ہدایت نہیں پاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ
نہیں کرتے جو چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس بات کا ہدہد نے آ کر جب جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس تذکرہ کیا، اور جو ملک سبا پر عورت حکمرانی کیا کرتی تھی جس کا نام بلقیس تھا، اس کی جب خبر دی جناب سلیمان علیہ السلام کو، تو پھر جناب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سننظر، میں ان قریب اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا، اصدقت ام کنت من الکاذبین، کہ تو نے سچ بات بیان کی ہے یا پھر تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، اب جناب سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کے نام خط لکھا۔ وہ خط کیا تھا؟ فرمایا کہ اس خط کو لے کر کے چلے جاؤ، فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ، ان پر ڈال دینا، ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ، پھر ان سے الگ ہٹ جانا، فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ، اور دیکھنا وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اب گویا کہ جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ خط ان کے پاس جائے گا، اور وہ ہدہد وہاں پر بات کو سنے گا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ جناب سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کی ڈیوٹی لگا دی۔ اس ڈیوٹی پر معمور وہ ہدہد جناب سلیمان علیہ السلام کا وہ خط لے کر گیا۔ خط میں کتنے ہی پیارے الفاظ جناب سلیمان علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ فرمایا کہ اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ یعنی اس دور میں یہ ہوا کرتا تھا کہ پہلے اپنا نام ذکر کیا جاتا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی بات کو شروع کیا جاتا۔ تو خط کا عنوان یہ تھا کہ پہلے جناب سلیمان علیہ السلام کا نام ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، تسبیح بیان کی، اور پھر جملے کیا ہیں؟ اللہ تعالو علیہ، کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو، وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے حضور حاضر ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔ کتنا پیارا جملہ کہا کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ یہ وہ خط تھا جو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ بلقیس کے پاس پہنچایا۔ ہدہد وہ لے کر گیا۔ جب اس کی گود میں جناب سلیمان علیہ السلام کا یہ خط پہنچتا ہے، جب وہ کھول کر پڑھتی ہے تو اس پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ جب جناب سلیمان علیہ السلام کے اس خط کو ملکہ بلقیس نے پڑھا ہے تو پھر کپ کپی اس کے جسم پر طاری ہو گئی۔ وہ اپنے وزیروں سے کہنے لگی، اس کے وزیر اس دور میں کتنے ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی سلطنت، اور ان کے وزیروں کی تعداد مفسرین فرماتے ہیں کہ 12,000 صرف اس کے وزیر ہوا کرتے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی تھی۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام کا خط جب اس پر پہنچ گیا تو وہ کہنے لگی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ہم تیار ہیں اور ہم بہت مضبوط لشکر ہیں، جا کر مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں، ہم ان کے پاس ہدیہ بھیجتے ہیں، ہم ان کے پاس کوئی تحائف بھیجتے ہیں، اگر یہ اللہ کے رسول ہوئے تو ان تحائف کو قبول نہیں کریں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہوئے تو اس دنیا کی چیزوں سے وہ بے پرواہ رہیں گے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحائف لے کر آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے پاس وہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا کہ جناب آپ کے پاس تحائف بھیجے جا رہے ہیں، آپ کے پاس مال و دولت بھیجی جا رہی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے سے پہلے پورے راستے میں سونے کی اینٹوں کو بچھا دیا اور اس راستے کو مرصع کر دیا، مزین کر دیا۔ جب وہ تحائف لے کر آئے بڑے حیران ہو گئے کہ اتنی عظیم سلطنت کہ جو چیزیں ہم ان کو تحفے میں لا کر کے دے رہے ہیں وہ تو ان کے قدموں میں پڑی ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام کو یہ شان، یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اور پھر جب جناب سلیمان علیہ السلام کے قریب وہ پہنچنے لگے، جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس پہنچنے لگی، تو جناب سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون ہے ایسا کہ جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے؟ تو پھر ملکہ بلقیس کا تخت کیسے حاضر ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالی
ہم آپ سے بیان کریں گے۔